بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے، اور اس طرح ہے، دھوپ ہے اور پسینہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یار اگر گرمی کے موسم میں گرمی نہیں ہے تو کیا ہوگی یار؟ سردی تو نہیں ہو سکتی۔ سردی کے موسم میں سردی ہوتی ہے اور گرمی کے موسم میں گرمی ہوتی ہے۔ I think it is very nonsense when people says that it is very hot weather. مجھ پر بہت برا لگتا ہے، مجھے بہت برا لگتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار بہت گرمی ہے اور گرمی کے موسم میں یہی کہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بہت ہی نانسنس ہے، کیونکہ جب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص جب ہاسپٹل جاتا ہے تو وہ ادھر کہتا ہے کہ یار تو مریض ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے، تو وہ اسپتال مریضوں کی جگہ ہے، مریض نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے یار؟ اگر کوئی کوئلے کے کان پر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ادھر کوئلہ ہے، کوئلہ ہے، تو یار ادھر کا اگر کوئلہ نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ گرمی میں گرمی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ ہاں یہ تو چلتا ہے، کنٹروورسی رہتی ہے، ہر کسی کا اپنا ایک خیال ہے، ہر کسی کا اپنا ایک رائے ہے، اور جب ہم ان رائے کو تسلیم نہیں کرتے، اس سے بہت بڑا کیا بن جاتا ہے؟ جھگڑا بن جاتا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس اچھی بات سے اس کو اب ہم کھلنے جا رہے ہیں کہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ گرمی اور ہم کیوں کہتے ہیں کہ گرمی ہے، اسے گرمی ہی رہنے دے۔ تو اس پر ایک کالم میں نے لکھا ہے، کالم تو اس کے 1 سال گزر گیا، لیکن ویڈیو کلپ اب میں اس بات سے شروع میں نے کیا، تو ان تک جو ہے نا یہ ویڈیو کیا کریں دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ میرا ٹاپک جو ہے کالم کا وہ ہے سوچ اور فکر کے زاویے۔ اس سے آپ کو بہت کیا ہوگا، معلوم ہوا ہوگا کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں، اور میں جو ہے نا کون سی ٹاپک کو میں نے چھیڑا ہے، تو آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے سٹارٹ کچھ اس طرح لیا ہے کہ آج میں اپنی تحریر کے ذریعے زندگی کی اس پہلو پر روشنی ڈالوں گا جس کی طرف ہمارا دھیان کم ہی جاتا ہے۔ اب تو سامعین ہے نا، ادھر میرے قارئین لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ عزیز سامعین، یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا۔ اس طرح سب انسانوں کی ذہانت بھی مختلف بنائی گئی ہے۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ تمام انسانوں کی ذہانت ایک جیسی ہے اور تمام انسانوں کی سوچ اور فکر ایک جیسی ہے، تو پھر میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک ہمارا خیال خام ہے، مطلب ہمارا ایک خام خیال ہے، کیونکہ یکساں ذہانت سے یہ دنیا متحرک نہیں رہ سکتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات روز روشن کی طرح یہ ہے کہ تمام انسانوں کی سوچ اور فکر میں فرق ہے۔ اس بات کو مزید بڑھاتے ہوئے میں اپنے معاشرے کے ایسے مسئلے کی نشاندہی کروں گا جس کو ختم کر کے ہمارے معاشرے میں امن و امان اور محبت کی خوشبو پھیل سکتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس کو جب ہم اس کالم کے توسط سے یا کریں اور اس پر روشنی ڈالے تو آئی تھنک بہت زیادہ جو کنٹروورشل ٹاپکس ہے اس میں لوگوں کو رہنمائی مل سکتی ہے اور وہ پروڈکٹیو کچھ کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں، جو پروڈکٹیو لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے ویسے باتیں نہیں کرتے، وہ کام کی باتیں کر دیتے ہیں اور بات کو ختم کر دیتے ہیں، اور ہم جو ہے اس میں ہم کیڑی دیکھتے ہیں کہ یار اس میں اس طرح ہوگا، اس میں اس طرح ہوگا، اب کا یہ ہے، ہم ایک دوسرے کو بولنے کا موقع تک نہیں دیتے، تو ہم کیا فردر پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا کیا ہے ہمارا مسئلہ ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر انسان کی سوچ اور فکر میں فرق ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ ایک عادت بن چکی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کامل سمجھتے ہیں۔ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ کامل سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے رائے کو صحیح اور اپنے کہی ہوئی بات کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اس طرح دوسروں کی رائے کو بالکل رد کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ اس کو سنتے بھی نہیں۔ اگر سنتے بھی ہیں تو اس لیے کہ میں اپنی رائے کا دفاع کیسے کروں، کیا جواب دوں، کیا ثبوت پیش کروں کہ میری رائے فوقیت پائے۔ یہاں ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے غلطی کر لیتے ہیں کہ ہم اس کی رائے کی کوئی قدر نہیں کرتے اور یہ سوچتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی رائے میں، اور یہ نہیں سوچتے کہ اس کی رائے میں کوئی فائدہ ہو۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یار
میرا ذہن تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ڈفرینٹ بنایا ہے، اس کا ذہن کچھ ڈفرینٹ بنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاحیت الگ پہ اس میں الگ صلاحیت اس کو الگ صلاحیت دی ہے اور مجھے الگ صلاحیت دی ہے، تو کیوں بہتر ہوگا کہ میں اس کا بھی سنوں، اپنا بھی سنوں، اور ایک تیسرا جو ہے نا وہ اس میں تلاش کروں، تیسری بات پر میں چلوں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم صرف اپنی جو رائے ہے اس کی دفاع کرتے ہیں، اس کی ڈیفینس کرتے ہیں، اپنی رائے کو ہم فوقیت دیتے ہیں کہ یار میری رائے ہے بالکل صحیح ہے، اس طرح ہے، تو اس سے ایک میچور انسان کی نشاندہی نہیں ہوتی۔ اور یہ جو بات ہے، یہ جو المیہ ہیں، یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، لیکن اپنے انا کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے رائے کو حتمی طور پر منوانے کا ثبوت پیش کرتے رہتے ہیں، جس بات پر ہم دوسروں کے ساتھ ضد کرتے ہیں وہ ہماری رائے کا ایک زاویہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک گلاس لے لی، ٹھیک ہے، اور میں کہتا ہوں، ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ ہاف فل ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ ہاف جو ہے اس میں ایمٹی ہے، ویکنٹ ہے، ہاف ایمٹی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ ہاف فل ہے۔ تو اب یہ دونوں باتیں صحیح ہیں، وہ اپنا ثبوت پیش کرے گا کہ اپنی رائے کو کیا کرے، ڈیفینڈ کرے، اور یہ اپنا جو ہے نا رائے پیش کرے گا کہ اپنی رائے کو ڈیفینڈ کرے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کا بھی نہیں مانتے اور اپنی جو رائے ہے اس کو فوقیت دے کہ یس ہاف فل ہے تو ہاف فل ہے، ہاف ویکنٹ نہیں ہے۔ ہم دوسروں کو سنتے نہیں، کیوں؟ ہمارے اندر ایسی بیماری ہے جس کو ختم کرنا ہوگا، اور وہ ہے انا۔ اس کو ختم ہی کرنا ہوگا، کیونکہ انسان تب انسان بن جاتا ہے۔ اور یہ کمیونیکیشن سکل کا ایک بیسک پوائنٹ ہے کہ آپ کمیونیکیشن سکل یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ الفاظ اچھے ہیں، آپ کے ساتھ باڈی لینگویج آپ کے اچھی ہے۔ کمیونیکیشن جو کمیون مطلب اس کا مفہوم اس کا کیا ہے؟ کمیون مطلب یہ ہے کہ آپ سنتے کتنے ہو، آپ دوسروں کو سنتے کتنے ہو، یہ ہے کمیونیکیشن سکل، کہ آپ میں دوسروں کی باتوں کو برداشت کرنے میں آپ کی جو صلاحیت ہے وہ کتنی ہے۔ تو یہ بات ہم میں نہیں ہے جس پر ہم نے سوچنا چاہیے کہ یار ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو جب میں اس کو دیکھتا ہوں، اس کلاس کو میں دیکھتا ہوں کہ یار ایک ہاف فل ہے تو یہ میرا ایک زاویہ رہا، یہ جو دیکھتا ہے کہ آپ ہاف ویکنڈ ہے تو یہ کیا رہا، یہ دوسرا زاویہ رہا، اور اس طرح ہزاروں زاویے بن سکتی ہے، ایک نقطے پر ہزاروں زاویے، لیکن ہمیں کیا دکھتا ہے؟ ہمیں صرف اپنا ایک زاویہ دکھتا ہے، اور جو ہمیں سب پر ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ یار یہ زاویہ جو میرا ہے یہ سب کا زاویہ ہے، یہ سب کا سوچ ہے، یہ سب کا رائے ہے۔ ادھر کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں، اور ادھر یہ ہماری سب سے بڑی کیا ہے؟ غلطی ہے، جو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے۔ اور ختم کیسے ہوگا؟ جب ہمارے معاشرے میں ہر جو فرد ہے وہ علم کے راہ پر آ جائے، تعلیم کے راہ پر آ جائے، تو اس کی وجہ سے اس میں کیا ہوگا؟ اس میں بردباری آ جائے گی، اس میں برداشت آ جائے گا، اس میں کمیونیکیشن سکلز میں اسے آ جائیں گے، تو آئی تھنک پھر وہ مان جائے گا کہ یس what I was doing was wrong۔ اور یہ زاویہ ہمارے خیال کے مطابق ہے، جو ہم نے ایک زاویہ ہم نے جو سیٹ کیا ہے گلاس کے، میں نے اگزامپل لیا تھا کہ یہ ہاف فل ہے، یہ کیا ہے؟ ایک زاویہ ہے، تو یہ کیا؟ اور یہ زاویہ ہمارے خیال کے مطابق ہے، یہ ایک زاویہ ہمارے خیال کے مطابق ہے۔ اللہ جانے اگر ہم یہ بات دوسروں کی گوش گزار کر لیں تو کتنی اور سامنے آ جائیں گی، کتنی اور زاویے سامنے آ جائیں گے، ٹھیک ہے، کتنے رائے سامنے آ جائیں گے۔ جتنی زیادہ آراء کسی تنازع کے حل کے طور پر آئے گی تو اتنی ہی بات اور حل طلب ہوگی، ٹھیک ہے۔ بات کیسے ختم ہوتی ہے؟ میں نے فار ایگزامپل ایک پن لے لی، گلاس ویدر نہیں ہے تو میں نے پن لے لیا۔ آپ اس پن کو لے کر کسی ایک شخص کے پاس لے جائے کہ آپ اس پن کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے، ہاؤ از اٹس شیپ، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اگر ایک بندہ کہے گا کہ اس کی شیپ اتنی ہے تو یہ ایک زاویہ رہا، پھر دوسرے کے پاس لے جائے وہ دوسرا زاویہ رہا، پھر تیسرے کے پاس لے جائے تیسرا زاویہ رہا۔ تو جتنے زیادہ لوگوں کے پاس آپ یہ پن لیتے جاتے ہیں تو اتنی زیادہ جو رائے ہیں وہ آئیں گے، اور اس میں لازماً کیا ہوں گی؟ ڈفرینسز ہوں گی۔ لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ یار دنیا میں ویریشن ہے،
لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ ہم اپنے آپ کو کامل سمجھتے ہیں کہ یار بس میں نے جو کہا وہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں یہ عمل ایک عادت اور رواج بن چکا، ہماری عمل میں یہ ایک بری عادت اور رواج بن چکا ہے کہ ہم دوسروں کو برداشت نہیں کرتے، اور اسی غلطی سے ہمارے مابین اختلاف جنم لیا کرتے ہیں. کسی ایک مثال کے ذریعے میں یہ بات واضح کروں گا. ٹھیک ہے، مثال کچھ یوں ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا. کیا تھا؟ چھوٹا سا بچہ تھا. اس نے ایک ایپل لے لیا. کیا لے لیا؟ 2 ایپل اس کے ہاتھ میں تھے. فار ایگزامپل ٹیبل میں اوپر 2 ایپلس پڑے تھے، اس نے دونوں لے لیے. اس کے ساتھ اس کا باپ تھا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس کا باپ تھا. دونوں اس بچے نے لے لیے. ٹھیک ہے، اور باپ سمجھتا تھا کہ یہ مجھے دے گا، ایک میں کھاؤں گا، بات بن جائے گی. تو اس بچے نے کیا کیا؟ بچے نے ایک کو بھی کاٹ لیا، دوسروں کو بھی اس کے کاٹ لیا، دونوں سے اس نے کھایا. باپ بہت پریشان ہوا کہ یار بچہ ایسا ہے، میرے لیے اس کے دل میں کوئی جگہ ہے ہی نہیں، اور میں اسے محبت دیتا ہوں اور مجھے اس نے نہیں دے دیا. تو بچہ نے کیا کیا؟ بچے نے ایک سے جب کاٹ لیا، دوسرے جب کاٹ لیا، اس میں جو سویٹ تھا ٹیسٹی تھا، اس کو اپنے باپ کو دے دیا اور دوسرے خود کھا لیا. باپ نے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ ابا جان، میں نے دونوں کو جب کاٹ لیا تو میں اسے چیک کر رہا تھا کہ یار کون سا کیا ہے، ٹیسٹی ہے، سویٹ ہے. تو جو سویٹ تھا میں نے وہ آپ کو دے دیا، اور دوسرا جو ہے وہ میں نے خود کھا لیا. تو اب ادھر ایک سچویشن تھی، زاویے مختلف تھے، اور اگر ادھر یہ تو باپ رہا، اگر ادھر جو ہے نا اگر اس کی جگہ باپ کی جگہ فار ایگزامپل میں لے لیا بھائی لے لیا، تو اگر اس کا چھوٹا بھائی اگر دونوں کو کاٹ لیتا تو اس کا بھائی اس کو مارتا کہ یار یہ کیا کرتے ہو، مجھے دے دو نا. تو ادھر پہ کیا ہوتا؟ ایک کنٹروورسی بن جاتی اور اختلاف بن جاتا. لیکن ہم نے صبر سے کام اگر لے لیا تو بہت ہم کچھ کریں گے. اگر ہم نے صبر سے کام نہیں لے لیا تو رائے مختلف ہو سکتی ہے. یہ تو قدرت ہے یار. بالکل ہر کسی کی رائے جو ہے ایک دوسرے سے کیا ہے، مختلف ہے. تو یہ جو بات ہے ہم نے اسے اپنے ذہن میں بٹانا ہے کہ اگر میں اپنا رائے کام کروں تو اسے دوسرے پر امپلیمنٹ نہ کروں. ٹھیک ہے، اس بات سے ہم یہ بھی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل میں لیتا ہوں، میں نے بڑوں سے زیادہ سنا ہے کہ پرانے زمانے میں جو اچھا پیشہ تھا اور اسٹینڈرڈ پیشہ تھا وہ ڈاکٹر تھا، اور وہ سوچ ابھی بھی چل رہا ہے. اور وہ سوچ ابھی بھی جو ماں باپ ہے اپنے بچوں پر امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے، اپنے ڈاکٹر ہی بننا ہے. اس کو اپنے جو ہے نا وہ سوچ کی فضا نہیں گزر رہی کہ یار میرے میں اللہ نے کچھ اور صلاحیت رکھی ہے، اور ماں باپ کہتے ہیں کہ یار آپ نے یہ کرنا ہے، میں نے انجینئرنگ فیلڈ میں جانا ہے، میں نے آرٹس میں جانا ہے، اور ماں باپ کہتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے، آپ نے یہ بننا ہے. تو بچے کا جو فضا ہے، سوچ کا جو اپنا وہ ماحول ہے وہ نہیں گزر رہا، وہ اپنی تخلیق کے میدان میں کچھ کر ہی نہیں رہا. تو پھر اس سے بات نہیں بنتی، کیونکہ اس کا سوچ الگ ہے، آپ کا سوچ الگ ہے. اپنی سوچ کو دوسرے پر کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں کرنا. اس سے پھر کیا ہوتی ہے، اس کی جو صلاحیت ہے وہ دب جاتی ہے، وہ پھر کام کیا کرتا ہے، نہیں کرتا. یہی فرق ہے ہماری سوچ اور فکر میں. ہم اپنے خیال کے مطابق کسی چیز کے نتیجوں کو جمع پہنا دیتے ہیں، جس سے کئی اختلافات جنم لیتے ہیں. ان اختلافات کو ختم کرنے کی صرف ایک ہی حل ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ اگر ہم دوسروں کی رائے کا احترام کریں تو پھر میرا نہیں خیال کہ اختلاف بن جائے گا. ہم نے دوسروں کے رائے کا احترام کرنا ہے کہ یار میرا یہ رائے ہے ٹھیک ہے، اور اس کا یہ رائے ہے بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح ہے، میں بھی صحیح ہوں، تیسرا جب آئے گا وہ بھی صحیح ہے. کیونکہ ہمارا جو ذہنیت ہے وہ سیم تو نہیں ہے نا، سیم تو نہیں ہے.
اس لیے ہم نے دوسروں کے رائے کو ویلیو دینی ہے، دوسرے کے رائے کا ہم نے احترام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ انگریزی میں ایک بہترین قول ہے، وہ یہ ہے کہ those people who close their eyes to the views of others shows little confidence in the integrity of his own views۔ یہ کہتا ہے کہ جب کوئی انسان دوسرے کی رائے کو، جب دوسرے رائے دیتے ہو اور ایک اپنے کان کو دبا لیتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں گنگا ہوں، نہیں سنتا، اپنے عمل سے یہ کرتا ہے کہ اس کے رائے کو کوئی ویلیو نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو رائے دیا ہے یہ بھی بیکار ہے۔ یہ کیا ہے؟ بیکار ہے، کیونکہ اس کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ میں سنوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اپنے جو اس نے رائے دیا ہے یا وہ ویوز دیتے ہیں تو اس میں لٹل انٹیگریٹی شو کرتا ہے کہ یار یہ پھر اس کا جو اپنا رائے ہے وہ پھر کیا ہے، لوگ اس پر پھر یقین بھی نہیں کرتے اسی لوگوں پر، اور یہ میچورٹی ہے ہی نہیں۔ جو لوگ یہ نہیں کرتے تو وہ فل میچور ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ ان کا مائنڈ سیٹ وہ تو اس کا باڈی گروتھ تو ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کا مینٹل گروتھ جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ ہماری کم فہمی ہے یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو ایک زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ہم نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے اور ہر انسان کی ذہانت ایک دوسرے سے مختلف بنائی گئی ہے۔ اگر ہم دوسروں کے رائے کا احترام کریں تو یہ بہت اچھا فعل ہوگا، جس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ دنیا میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جس میں اختلاف نہ ہوگا، ہر بات میں کنٹروورسی ہے۔ میں نے جو سٹارٹ میں ویڈیو کی کلپ میں نے کہا کہ یار مجھے یہ نان سینس لگتا ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ گرمی میں کہتے ہیں کہ گرمی ہے، تو یہ میرا اپنا رائے ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، میں نے دوسروں کا بھی کیا کرنا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ میں نے اپنے ایویڈنسز پیش کیے، اسپتال کا میں نے اگزامپل لے لیا، میں نے کوئلے کا کان کا اگزامپل لے لیا، لیکن میں دوسروں کے رائے کا بالکل احترام کروں گا، کیونکہ اس کی ذہانت کچھ اور ہے، میری ذہانت کچھ اور ہے۔ میں نے نہیں کہنا کہ میں نے یہ بات کہی تو اس ساروں پر امپلیمنٹ ہوگا، ہرگز نہیں۔ ہم نے دوسروں کا کیا کرنا ہے؟ احترام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اختلاف ہوگا اور ضرور ہوگا، کیونکہ ہم سب کی ذہانت ایک دوسرے سے کیا ہے؟ مختلف بنائی گئی ہے۔ اس اختلاف کے خاتمے کے لیے برداشت کا ہونا از حد لازمی ہے، برداشت کا ہونا از حد لازمی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے کمیونیکیشن سکل حاصل کرنی ہے تو فرسٹ آف آل ہی مسٹ ٹولریٹ۔ اگر وہ اس میں ٹالرنس نہیں ہے تو وہ آئی تھنک اس میں کمیونیکیشن نہ کرنے کی، اس کو اپنانے کی کچھ بھی ضرورت آئی تھنک پھر نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو عقل کل کہتے ہیں تو ہم یہ کیا کرتے ہیں؟ ہم بہت محدود رہیں گے۔ اگر ہم اپنے آپ کو عقل کل کہتے ہیں کہ یس آئی ایم دی پرفیکٹ مین، سو دس از دین وی ول بی لمیٹیڈ ٹو ایوری تھنگ، پھر ہم محدود رہ جائیں گے، ہمارے جو ذہن ہے وہ نہیں کھلتی جائیں گی، ہمارے ایکسپیرینس جو ہے وہ بہت کم رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں کہ ہم نے آپ کو بلو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ دنیا میں 8 ارب لوگوں میں سے ایک زاویہ ہے، اس طرح 7 ارب اور 99 وغیرہ وہ شمار کرے کہ اتنے زاویہ اور ہو سکتے ہیں۔ تو اس پر اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم برداشت سے دوسروں کے رائے احترام برداشت کے ساتھ دوسروں کے رائے کا احترام کریں۔ ہم تصویر کا ایک رخ ملاحظہ کر لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص تصویر کے دوسرے رخ کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا۔ ہم صرف ایک زاویے سے ہر چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر کسی کے رائے کا احترام کریں، اور ہمیں چاہیے کہ جب ہم ڈیسیجن لیتے ہیں، کچھ کہنے لگتے ہیں، تو ہمیں مشورہ کی ضرورت کیا کرنا ہے؟ ہمیں مشورہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ، کہ مختلف اینگل سے لوگ بات کریں اس پر کہ میں نے تو یہ کہا کہ یہ کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، تو ہمیں بات واضح ہوتی جائے گی، اور اس سے بات ہمیں کیا ہو جائے گی؟ کھل جائے گی کہ ہم پھر ڈیسیجن کیسے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مشورے کا ایک پلس پوائنٹ ہے کہ لوگ مشورہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں نا کہ مجھے بات واضح ہوتی جائے، اور بات تب واضح ہو جاتی ہے جب بہت سارے زاویے سوچ و فکر کی زاویے ایک پوائنٹ پر آ جاتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یس ناؤ
آئی گیٹ دا پوائنٹ. اوکے سو یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو اپنی آپ جو رائے ہے اسے دوسرے پر امپلیمنٹ کرنا چھوڑ دے, دوسری کے رائے کو سمجھ سکے کہ وہ کیا کہتا ہے, اس کا ذہانت کچھ اور ہے, میرا کچھ اور ہے. تو یہ نہیں کہ میں نے صرف اپنے کہنا ہے, دوسروں کا میں نے نہیں سننا ہے. تو جیسے کہ انگریزی کا کوٹ آپ نے سن لیا کہ وہ اپنے جو اپنا بھی رائے جو دیتا ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے, اس میں وہ اپنا لٹل انٹیگریٹی شو کرتا ہے. تو یہ بات ہمیں اپنانی چاہیے کہ ہم کمیون کریں ہر چیز کو, ٹھیک ہے. تو یہ میرا کالم تھا سوچ اور فکر کے زاویے, یہ آلریڈی شائع ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ کالم کا یہ جو ڈسکشن ہے جاری رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مختلف, میں نے جیسے کہا کہ سوچ اور فکر کے زاویے ہوتے رہتے ہیں. لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ یار آپ نے یہ کیوں کہا, سوال کرتے ہیں میرے آرٹیکل کے اوپر, تو میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں انہیں ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہوں کہ بالکل آپ سوالوں کا ایک لسٹ تیار کریں اور میرے ساتھ ملیں, وہ سوال ان فرنٹ آف کیمرہ مجھ سے پوچھیں, لوگ بھی سنیں گے اور مجھے بھی فائدہ ہوگا. اگر میں نے کچھ غلط بیان کیا ہے تو مجھے بھی فائدہ ہوگا. تو ایک اوپن پلیٹ فارم ہے فار آل آف یو کہ میرے ویڈیو میں, میرے کالم کے اوپر اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے مجھ سے آپ اس پلیٹ فارم کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اپنے جو کیتھارسس ہیں وہ کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.